يا جناب محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. بلغ العلا بكماله كشف الدنيا بجماله حسن جميع خصاله صلوا عليه وآله وسلم تسليما. اللهم صل على سيدنا شفيعنا مولانا محمد عدد ما في الله صلاة دائمة بقضاء ملك الله صلى الله تعالى عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله لا إله إلا الله. الحمد لله الحمد لله على كل حال والصلاة والسلام على صاحب حسنه وجمال. أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل إذا سجى. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المتين المبين الكريم. ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والذاكرين والصابرين والحمد لله رب العالمين. عرض معروف سے بیشتر بارگاہ رسالت امام حضور تاجداری مدینہ سرور قلب وسیلہ گنبد خضرا کی طرف لو لگا کر سرسری جالیوں کے اندر حرام فرمانے والی قوم اللہ لمبی لمبی ہاتھوں سے بھیک دینے والی داتا بے کسوں کا کسب بے سہاروں کا سہارا بے مددگاروں کا مددگار اور ڈوبتوں کو تیرانے والے نبی بیواؤں کو کلیجے سے لگانے والے رسول سدرۃ المنتہا کے سیر کرنے والے پیغمبر حضرت آمنہ کے نور نظر عبداللہ کے لخت جگر دائی حلیمہ کے دل کا سکون ہم بیماروں کے طبیب اللہ کے حبیب حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ عالیہ میں عقیدت و محبت کے ساتھ نظر آئیں. درود شریف پڑھ لیجیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ. صلاۃ و سلام علیک یا حبیب اللہ. ایک بار اور محبت کے ساتھ پڑھ لیں. اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم عدد ما فی باللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. چمک جسے پاتے ہیں سب پانے والے میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے. برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے. میں مجرم ہوں آقا مجھے ساتھ لے لو کہ رستے میں ہیں جا بجا تھانے والے. حرم کی زمین اور قدم رکھ کے چلنا ارے سر کا موقع ہے وہ جانے والے. رضا نفس دشمن ہے دم میں نہ آنا کہاں تو نے دیکھے ہیں چندرانے والے. یقین مانیے ساری کائنات میں اور دنیا میں چمکنے والے جتنے بھی چمک رہے ہیں ان سبوں کو جو چمک ملی ہے وہ آمنہ کے لال کے صدقے میں ملی ہے. ماں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. دوستان محترم میں نے جیسا کہ بتایا تھا اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی آمد کی خوشی میں یہ 12 روزہ محفل میلاد کا پروگرام رکھا گیا ہے. دعا کریں جتنے محفل ہو گئی حبیب کے قدموں کی برکت سے ساری محفلوں کو اپنی بارگاہ میں قبول عطا فرمائے اور جتنے بھی لوگ حاضری دے دیں اللہ سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے. میں نے دوسری محفل میں غالباً یہ جملہ کہا تھا کہ محفل میلاد میں رسول اللہ کے ذکر کی محفل میں بیٹھنا آج قدر اب کو قیامت میں ہوگی. کیونکہ وہاں انسان جب ان محفل میلاد میں بیٹھنے کی فضیلتیں اور برکتیں رفعتیں بلندیاں وہاں ملے گی اللہ اسے جزا دے گا تو یہ کہے گا کہ 12 دن ہی کیوں 12 سال تک اگر محفل چلتی پھر بھی میں محفل میں بیٹھا رہتا ہوں. اس کی قدر ہمیں وہاں ہوگی. بہرحال جو آئے ہیں اللہ سب کی حاضری کو قبول عطا فرمائے. ایک بار اور درود شریف پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا محمد وآلہ وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.
عادت کے مطابق 2-3 شعر پیش کر دیتا ہوں۔ اب بولتا ہے، اس زمین کے اوپر میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں اللہ اس کے لیے جنت میں ایک کھجور کا پیڑ لگا دیتا ہے، اور اگر پورا باغات چاہیے تو پھر بار بار بولتے رہیے گا۔ مدینہ شریف کے حوالے سے یہ کلام ہے، جس کے دل میں یہ تڑپ ہو کہ وہ مدینہ جانا چاہتا ہے اور مدینہ دیکھنا چاہتا ہے تو یہ کلام سماعت فرما لے۔ آخری وقت میں کیا صبح کا
ڈھونڈے ہیں کہ مدینہ دیکھوں اب تو بس یہی ڈھونڈے ہیں جالی یادیں بھوکے دیوان روتے بڑی خاموشی سے بیٹھے ہیں، لگتا ہے باغات آپ کو جنت میں نہیں چاہیے، بولیں ایک بار مچ گئے سبحان اللہ۔ میری عادت تو نہیں ہے کسی کے ہاتھ اٹھانے کی، لیکن آج میں دل سے کہہ رہا ہوں دونوں ہاتھوں کو اٹھا کے بولیے یا رسول اللہ، اور ایک بار مچل کے کہیے یا حبیب اللہ۔ سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، دلدار کی آمد، مکی کی آمد، مدنی کی آمد، درود شریف پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا۔ سورت اس وقت نازل ہوئی کہ کچھ دن میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قرآن اترنے کا سلسلہ بند ہو گیا، تو مکے کے کافروں نے مذاق اڑانا شروع کیا، دیکھو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے خدا اسے بھول گئے، انہیں قرآن دینا چھوڑ۔ تو اللہ رب العزت نے یہ سورہ والضحیٰ نازل فرمائی، والضحیٰ واللیل اذا سجا۔ محبوب آپ کے چہرے والضحیٰ کی قسم، اور رات کی جب وہ ڈھل جائے۔ اللہ کے حبیب کا جو مذاق اڑایا کافروں صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایسے صحابہ کرام تھے جو میرے آقا حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نعتیں لکھا کرتے تھے۔ ان میں سے پہلے نمبر پر ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ۔ اب اس چہرے کی بات پہلے صحابی رسول حضرت حسان سے پوچھتے ہیں، میں نے نعت شریف پڑھی، آپ نے سنا، میں نے سنت صحابہ پہ عمل کیا، آپ نے سنا تو سنت مصطفیٰ پہ عمل کیا، کیونکہ نعت پڑھنا سنت صحابہ ہے اور نعت سننا سنت مصطفیٰ ہے۔ پڑھنے سے زیادہ فضیلت سننے والوں ہے، کیونکہ جو پڑھتا ہے وہ صحابی کی سنت پہ عمل کرتا ہے، اور جو سنتا ہے وہ نبی کی سنت پہ عمل کرتا ہے۔ مسجد نبوی میں منبر لگ گیا، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسان سے ارشاد فرمایا، حسان میری نعت کہو۔ نعت کہنا کوئی آسان بات نہیں، بہت بڑی فضیلت کی بات ہے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا، حسان میری نعت کہو۔ حضرت حسان بن ثابت کھڑے ہو گئے، میرے آقا نے ارشاد فرمایا، نہیں، ممبر پہ بیٹھو۔ ممبر پہ چڑھا دیا مصطفیٰ نے صحابی کو، میرے آقا سامنے تشریف فرمائے۔ یہ اسٹیج جو آپ نے مجھے ممبر میں بٹھایا ہے، یہ میرا کمال نہیں ہے، یہ آپ کا بھی کمال نہیں ہے، یہ میرے مصطفیٰ کا کمال ہے، کیونکہ جو نعتیں پڑھتا ہے اس کو ممبر کی جگہ میرے نبی نے بٹھایا ہے۔ مسجد نبوی میں اتنے بڑے صحابہ کرام کا مجمع لگا ہوا ہے، مصطفیٰ نے حسان بن ثابت سے کہا ممبر پہ چڑھ جاؤ۔ حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ممبر پہ چڑھے، اب مصطفیٰ کی نعتیں کہہ رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ عربی میں نعتیں کہتے ہیں حضرت حسان بن ثابت، مطلب کیا؟ وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقْتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ۔ حضرت حسان مصطفیٰ کی نعت پڑھ رہے ہیں، چہرے مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، یا رسول اللہ آج تک
میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں ہے۔ نبی کے سامنے نبی کے چہرے کی بات صحابی رسول کر رہا ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُ عَيْنِي، یا رسول اللہ آج تک میری آنکھوں نے آپ جیسا حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہی نہیں۔ پھر آگے کہتے ہیں وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ، سرکار میری آنکھ بھلا آپ جیسا حسین و جمیل دیکھے بھی کیسے؟ اس لیے کہ آج تک کسی ماں نے آپ جیسا بیٹا جنا ہی نہیں ہے، جنا ہی نہیں ہے۔ آپ جیسا بیٹا کسی ماں نے آج تک پیدا ہی نہیں کیا، تو پھر میری آنکھ دیکھے کیسے؟ پھر آگے کہتے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب کأنک قد خلقت کما تشاء۔ یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے آقا آپ تمام نقص و عیب سے پاک و صاف ہیں، آپ کے اندر میرے آقا کوئی کمی نہیں ہے، کوئی نقص کوئی عیب نہیں ہے۔ یا رسول اللہ گویا آپ کو اللہ نے ویسا ہی بنایا جیسا آپ بننا چاہتے تھے۔ نبی کے سامنے نبی کا صحابی مصطفیٰ کی تعریف کر رہے ہیں، اور اتنی بڑی بات کہہ دی حضرت حسان بن ثابت نے کہ آقا آپ جیسے بننا چاہتے تھے اللہ نے اس کو آپ کو ویسے ہی بنا دیا، مطلب جیسے آپ کی مرضی تھی۔ اب اگر حضرت حسان بن ثابت نے یہ بات، تو آج ہم میلاد میں کیا کہتے ہیں؟ یہی تو کرتے ہیں، بس ہم یہی کہتے ہیں کہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے مصطفیٰ کی تعریفیں لکھتے لڑتے قلم توڑ کر کے یہ کہہ دیا لا يمكن الثناء كما كان حقه بعد خدا بزرگ، تو یہ قصہ مختصر۔ یا رسول اللہ ہم ناچیز آپ کی تعریف حقیقت میں کیا کر سکیں گے؟ بس اتنا جانتے ہیں اللہ کی ذات کے بعد اگر کوئی ذات عظمت والی ہے تو میرے آقا وہ آپ کی ذات ہے۔ یہ بڑے بڑے اولیاء کرام نے لکھ کر کے چھوڑ دیا۔ اگر نبی کی تعریف کرنا، نبی کی میلاد منانا شرک و بدعت ہوتا، غلط، تو میرے نبی نے اسے منع نہیں کیا۔ آپ نے تو 10 اور 50 کی نوٹ دیا نا، میرے مصطفیٰ نے حضرت حسان کو وہ چادر عطا کر دی جس چادر مبارک میں قرآن نازل ہوتا تھا۔ نعت پڑھی مصطفیٰ کی حضرت حسان بن ثابت نے، میرے مصطفیٰ نے سکم کی چادر لی اور ایسے حضرت حسان بن ثابت کے گلے میں دیا۔ تو نعت اگر کوئی پڑھے، اگر انعام دے رہے تو سنیے کہ آپ مصطفیٰ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں، کہ انعام دینا بھی میرے نبی کی سنت ہے۔ اور ایک حضرت کعب بن زہیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے والضحیٰ کی تعریف کیا کرتے تھے، وہ بھی مصطفیٰ کی نعتیں۔ یہ ہاتھ پیر کے چمڑے لٹک رہے تھے، سر کے بال بھی سفید ہو گئے تھے، داڑیاں بھی سفید ہو گئی تھی، لیکن چہرے کی رنگت سے ایسے پتا کرتا تھا یہ 120 سال کا بڈھا نہیں ہے، 20 سال کا جوان نظر آتے تھے۔ لوگ پوچھتے تھے کہ آپ بن زہیر پورے جسم میں تو بالکل بوڑھاپا کی اثر ظاہر ہے، لیکن چہرے سے آپ جوان نظر آ رہے ہو، چہرے سے ایسا نور 20 سال کے جوان لگ رہے ہو، یہ وجہ کیا ہے؟ چہرے میں اتنی تازگی کیوں ہے؟ حضرت کعب بن زہیر نے کہا میں نبی کی نعتیں پڑھتا تھا، میرے مصطفیٰ نے دعائیں دی تھی کہ کعب بن زہیر اللہ تیرے چہرے کو تر و تازہ رکھے، 120 سال کا ہو گیا تو کیا ہو گیا، اگر میں 1000 سال کی بھی ہو جاؤں پھر بھی میرے نبی نے یہ دعا دی تھی کہ تیرے چہرے کو اللہ تر و تازہ رکھے، 1000 سال کا بھی اگر ہو جاؤں گا پھر بھی میرے چہرے میں تازگی باقی رہے گی، اس لیے کہ آمنہ کے لال نے مجھ سے دعائیں دی تھی۔ نبی نے دعائیں دی تھی تو ان کا چہرہ تر و تازہ تھا۔ میں چہرہ مصطفیٰ کی بات بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کا چہرہ کیسا تھا، ہمارے نبی دکھتے کیسے تھے۔ اب آئیے مصطفیٰ سے خود پوچھتے ہیں میرے اخی یوسف اصفح وانا ملیح، یہ حدیث کے الفاظ ہے۔ مسلم یوسف بہت مشہور ہے نا، حضرت یوسف علیہ السلام کو مصر کی عورتوں نے دیکھا تو نیمبو کاٹنے کی جگہ انگلیاں کاٹ ڈالی۔ اس یوسف کے حسن کا بیان مصطفیٰ خود کر رہے ہیں اور اپنی تعریف نبی خود بتا رہے ہیں۔ اخی یوسف اصفح وانا ملیح، میرا بھائی یوسف جو تھا وہ سفید رنگ کا تھا، وہ سفید حسن والے تھے، وانا ملیح، اور میں نمکین حسن والا ہوں۔
مصطفیٰ خود بیان کر رہے ہیں کہ میں نمکین حسن والا ہوں اور سفید حسن والا ہوں جسے لوگ دیکھیں، اور نمکین حسن اسے کہتے ہیں جسے لوگ دیکھیں تو دیکھتا ہی رہ جائے۔ وہ تازگی، وہ روشنی، وہ نور، وہ نمکین حسن اللہ نے ہمارے نبی کے چہرے پہ رکھا تھا۔ پہلے میں حضرت حسان بن ثابت کی بات بتائی۔ حضرت حسان بن ثابت نے مسجد نبوی میں مصطفیٰ کے سامنے چہرے نبی کی تعریف کی، اور پھر مصطفیٰ نے خود اپنی تعریف کی۔ اب آئیے جو تمام فرشتوں کے سردار حضرت بلبل سدرہ حضرت جبریل امی ہیں، ان سے بھی پوچھتے ہیں کہ آپ کا کیا خیال ہے نبی کے چہرے کے بارے میں۔ اب ہمارے اندر اتنی طاقت نہیں کہ جبریل امی سے پوچھیں، تو حدیث کا سہارا لیتے ہیں، حدیث پڑھتے ہیں۔ حدیث میں کیا ہے؟ جتنے نبی آئے حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک، تمام نبیوں کے پاس حضرت جبریل امین گئے۔ کسی کے پاس 1 مرتبہ، کسی کے پاس 2 مرتبہ، کسی نبی کے پاس 4 مرتبہ، کسی کے پاس 5 مرتبہ، کسی کے پاس 100 مرتبہ۔ لیکن ہم اپنے مقدر پہ ناز کریں، حضرت جبریل امین میرے مصطفیٰ کے پاس 25,000 مرتبہ آئے تھے۔ 25,000 مرتبہ، 25,000 مرتبہ میں سے جب ایک بار ارشاد فرمائے جبریل، جی آقا ارشاد فرمائے، مصطفیٰ ارشاد فرماتے جبریل میں تم سے کچھ پوچھوں؟ آقا بیان کریں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے جبریل تو مجھے بتا، تو آدم کو دیکھا ہے؟ یا رسول اللہ میں نے دیکھا ہے۔ تو نوح کو بھی دیکھا ہے؟ ہاں میں نے نوح کو بھی دیکھا ہے۔ تو شیس پیغمبر کو بھی دیکھا ہے؟ آقا ہاں میں شیس پیغمبر کو بھی دیکھا ہوں، ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، عیسیٰ کو بھی دیکھا ہے، موسیٰ کو بھی دیکھا ہے، ایوب کو بھی دیکھا ہے، یعقوب کو بھی دیکھا ہے۔ حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک نبی ارشاد فرماتے، تمام نبیوں کا نام لے کر کے میرے آقا ارشاد فرماتے جبریل، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تو سب کو دیکھا ہے؟ آقا میں نے دیکھا ہے۔ تو سب کی بارگاہ میں گیا ہے؟ ہاں حضور میں گیا ہوں۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں جبریل تو آدم کا بھی صحابی ہے، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے تو سب کا صحابی ہے، تو نے سب کو دیکھا ہے؟ ہاں آقا میں نے دیکھا ہے۔ اس نے یوسف بہت مشہور ہے، تو یوسف پیغمبر کے پاس بھی گیا ہے؟ حضرت جبریل امی کہتے ہیں ہاں آقا میں نے یوسف پیغمبر کو بھی دیکھا ہے۔ اب وہ جملہ سنیے جو میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ اب میرے آقا مسکرا کے ارشاد فرماتے ہیں جبریل مجھے بتا، 1,24,000 کم و بیش 2,24,000 انبیاء جو آئے آدم سے لے کر عیسیٰ تک، سب نبی کے پاس تو گیا ہے، سب نبی کو تو نے دیکھا ہے، سب نبی کا صحابی تو ہے، لیکن جبریل میں تجھ سے پوچھنا یہ چاہتا ہوں کیا تو نے مجھ سے بھی زیادہ کسی نبی کو خوبصورت دیکھا ہے؟ مجھ سے بھی زیادہ کسی نبی کو حسین و جمیل دیکھا ہے؟ یہ خود نبی سوال کر رہے ہیں حضرت جبریل سے، بتا جبریل کیا تو نے مجھ سے بھی زیادہ حسین و جمیل کسی کو دیکھا ہے؟ یہ نبی نے سوال کیا اور حضرت جبریل نے جواب کیا دیا، محبت سے سنیں۔ مصطفیٰ نے جب سوال کیا جبریل مجھے بتاؤ، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کی بارگاہ میں تو گیا ہے، تو نے سب کو دیکھا ہے، لیکن جبریل مجھے یہ بتا کیا تو نے میری طرح کسی کو حسین و جمیل دیکھا ہے؟ کیا تو نے مجھ سے بھی زیادہ کسی کو خوبصورت دیکھا ہے؟ اب روح الامین بلبل سدرہ تمام فرشتوں کے سردار حضرت جبریل ابھی جواب دیتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، بے شک میں نے آدم کو بھی دیکھا ہے، میں نے نوح کو بھی دیکھا ہے، میں نے شیش کو بھی دیکھا ہے، میں نے جرجس کو بھی دیکھا ہے، میں نے ابراہیم کو بھی دیکھا ہے، میں نے اسماعیل کو بھی دیکھا ہے، میں نے ایوب کو بھی دیکھا ہے، میں نے یوسف کو بھی دیکھا ہے، میں نے یعقوب کو بھی دیکھا ہے۔ یا رسول اللہ میں آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے سب کے پاس میں گیا ہوں، میں نے سب کو دیکھا ہے، سب کا صحابی میں ہوں، لیکن یا رسول اللہ صرف نبیوں کی بات ہی نہیں ہے، میں جبریل ہوں، جبریل فرشتوں کا سردار ہوں، میں صرف نبیوں کی بات ہی نہیں کرتا ہوں۔ یا رسول اللہ میں نے تمام نبیوں کو تو دیکھا ہی ہے، یہی تک نہیں یا رسول اللہ، اللہ نے جس طرح 7 آسمان بنایا ہے ویسے ہی زمین کے 7 طبقات بنایا ہے۔ یا رسول اللہ میں نے زمین کے پہلے طبقے کو بھی دیکھا ہے، دوسرے طبقے کو بھی دیکھا ہے، تیسرے طبقے کو بھی دیکھا ہے، چوتھے طبقے کو بھی دیکھا ہے، 5ویں طبقے کو بھی دیکھا ہے، 6ٹھے طبقے کو بھی دیکھا ہے،
رضا کہتے ہیں تجھے ایک نے ایک بنایا، تجھے حمد ہے خدایا، تجھے حمد ہے خدا۔ یہ میرے نبی کی شان فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بیان کر رہے ہیں۔ اگر شک ہو تو مشکوٰۃ شریف اٹھا لیجیے گا، سیاہ ستہ کی جو حدیث اس میں کی ہے، سردار فرشتوں کے حضرت جبریل امین ہیں۔ ان کا عقیدہ ہے کہ نبی کے چہرے جیسا کوئی حسین و جمیل چہرہ نہیں ہے، تو پھر اس چہرے سے ہمیں محبت کیوں ہے؟ اس چہرے سے ہمیں عقیدت کیوں نہیں ہے؟ ہم دکانوں میں بیٹھتے ہیں، چوراہے پہ بیٹھتے ہیں، بازاروں پہ بیٹھتے ہیں، فلمی دنیا کے ننگا ناچ ناچنے والوں کی باتیں تو ہم خوب کرتے ہیں۔ کوئی اپنا فیوریٹ سلمان کو بتا رہا ہے، کوئی کسی اور کو بتا رہا ہے، ان لوگوں سے کیوں محبت کر رہے ہیں؟ یہ آپ کا ساتھ کہاں تک دے گا؟ محبت کرنی ہے تو ان سے کرو جو یہاں ہاتھ پکڑے تو جنت تک لے جا کے چھوڑیں۔ محبت کرنی ہے تو اس سے کرو۔ لباس اپنانا ہے تو مصطفیٰ کا اپناؤ، چہرہ سجانا ہو تو نبی نے جیسے بتایا ویسے سجاؤ۔ ان کی مشابہت کیوں کر رہے ہو؟ ان کی لائف سٹائل دیکھ کر کے اپنی زندگی کیوں گزار رہے ہو؟ کیوں ہم اس کو اپنائیں؟ اپنا آئیڈیل کیوں بنائیں؟ ہمارے لیے کیا میرے آقا کی 63 سالہ زندگی کافی نہیں ہے؟ نبی کی حدیث دیکھیے، ماں کی گود سے لے کر قبر کی کالی کوٹھی تک یہ جو زندگی کا سفر ہے، ہر قدم پر مصطفیٰ نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے۔ ہر چیز ہمیں نبی کی زندگی سے مل رہی ہے، تو پھر ہم کو آئیڈیل دوسروں کو کیوں بنائیں؟ ان کی مشابہت کیوں کریں؟ ہیئر اسٹائل ان جیسا کیوں بنوائیں؟ حدیث سنیے، میرے آقا ارشاد فرماتے من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم سے مشابہت رکھے گا وہ اسی میں سے ہے۔ آج کسی ٹی وی سیریل کے ننگے ناچنے والے کی قریانیت کے دور میں اگر اس کے بھینس پر کر کے اس کے جیسے ہیئر اسٹائل بنا کر کے آپ اپنے آپ کو سمجھتے ہو کہ میں بہت بڑا اسمارٹ ہوں، تو نبی کی حدیث کہہ رہی ہے تم جس سے محبت کرتے ہو قیامت میں اسی کے ساتھ رہو گے، اس کے اسٹائل پہ چلو گے، اس کی طرز زندگی کو اپناؤ گے، قیامت میں تمہیں اسی کے ساتھ کھڑا کیا جائے گا۔ پھر نبی کے شفاعت کے دعوے دار ہم ہیں، جب اس کے ساتھ ہم کھڑے رہیں گے تو پھر ہماری شفاعت کون کرے گا؟ کیونکہ نبی نے تو کہا جس قوم سے مشابہت رکھ لو تو اسی میں سے ہو، تم ان کو اپنا آئیڈیل کیوں بنائیں؟ ان کے جیسا لباس ہم کیوں پہنے؟ کیوں؟ وجہ کیا ہے؟ اپنی زندگی پیاری نہیں ہے؟ 20 30 40 50 60 70 سال، زیادہ سے زیادہ 80 100 تو کوئی پاری نہیں کرتا، اتنا ماشاءاللہ۔ یہ مختصر سی زندگی اللہ نے جو دیا ہے کہ دیکھیں میرے حبیب سے کون کتنی محبت کرتا ہے۔ یہ تو ہم امتحان گاہ میں ہیں، امتحان گاہ میں ہیں۔ یہ آزمائش کی زندگی ہے، آزمائش کے 2-4 دن جو گزری، آزمائش کے ہم کر کیا رہے ہیں، وہاں جانے کے بعد ہمیں حساب دینا پڑے گا۔ کیا تمہیں چہرے مصطفیٰ سے محبت تھی، یا پھر ٹی وی اسکرین پہ جو قریانیت کے دور میں ناچ رہے تم ان کے چہروں سے تمہیں محبت تھی؟ اور جانتے ہیں آج اگر ہم زبان سے کہہ رہے کہ نبی سے محبت، اور حقیقت مانو کہ جو ٹی وی اسکرین پہ چہرے آتے ہیں ہم اسی سے محبت کرتے ہیں، اسی کی باتیں کرتے ہیں، وہ تو میرا فیوریٹ ہے، وہ اب یہاں ہم چھپائیں تو قیامت کے وہ دن ہے یار، افلا یعلم اذا بُعثر ما فی القبور وحصل ما فی الصدور، قرآن شریف میں آیا ہے۔ محبوب اب یاد کیجیے کہ آپ نہیں جانتے کہ جب لوگ قبر سے ننگے اٹھائے جائیں گے، وحصل ما فی الصدور، اور کس کے سینے میں کیا ہے سارے راز کھل جائیں گے، اسکرین کی طرح سب کے سب سامنے آ جائیں گے۔ اپنے کس سے حقیقت مانے، کس کو آئیڈیل بنایا ہے، وہ ساری اسکرین کی طرح آ جائیں گے۔ ہم گناہ کر کے بھول جائیں لیکن وہاں پہ اسکرین کی طرح سب آ جائیں گے۔ محبت کرنی ہے تو اس چہرے سے محبت کرو جس چہرے کی قسم اللہ قرآن نے فرمایا ہے۔ محبت کرنی ہے تو اس چہرے والضحیٰ سے کرو جس کی تعریف جبریل امین بھی کر رہے ہیں۔ محبت کرنی ہے تو اس چہرے سے کرو جس چہرے کو ایک جھلک دیکھنے کے بعد لوگ اپنی جانیں قربان کر دیے، جان قربان کر دیے، اور ایک جان قربان کرنے کے بعد آخری ٹائم بھی یہ کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے ایک ہی جان دی، اگر 1000
ہزاروں جان دیتا تو میں نبی کے قدموں پہ قربان کر دیتا. اعلیٰ حضرت کے بیٹے حضور مفتی ازمیر نے کہا نہیں یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، یہ ایک جان کیا ہے اگر ہو کروڑوں، تیرے نام پر سب کو وعدہ کر ہو گئے. حقیقی معنوں میں محبت ہونے دے مصطفیٰ کے چہرے سے کہ ایک جان کچھ نہیں ہے. میرے بہت زیادہ تعداد میں آئے ہوئے تھے اور میرے آقا کی جماعت چھوٹی تھی اس دور، تھوڑے صحابہ کرام تھے. تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا دیکھو سامنے تو دشمن بہت بڑی فوج لے کر کے آئے ہیں اور ہم لوگ کم ہیں تو کیا کرتے ہیں. تو میرے آقا نے گروپ بنا دیا، ٹولہ بنا دیا، 4-5 ادھر جاؤ، 4-5 ادھر، 4-5 ادھر. سرکار نے جگہ بتا دی اور خبردار جب تک کسی کو بلایا نہ جائے کوئی اپنی جگہ سے نہ ہٹے. سرکار نے اس طرح سے بنا دیا. اس کے بعد پھر سرکار نے ارشاد کیا اچھا چلو میں تو یہاں رہوں گا، میرا خیمہ جو ہے تو پھر میرے خیمے کے سامنے کون کھڑا رہے گا، میری حفاظت کون کرے گا. صحابہ کرام نے سرکار نے باڑ دینے کے بعد سرکار نے کہا پھر میں تو یہ اکیلا رہوں گا، میرے خیمے کے اندر اگر دشمن حملہ کر دے تو میری حفاظت کون کرے گا، میرا باڈی گارڈ کون کرے گا. محبت دیکھنی ہے تو صحابہ کی زندگی دیکھو. مجمع لگا ہوا تھا ایسا، مجمع کے بیچ سے ایک دبلے پتلے صحابی، ٹانگوں میں جسے طاقت ہی نہیں تھی، گوشتنے سے ہڈیاں ہی نظر آ رہی تھی، دبلے پتلے کمزور صحابی. نام اس کا ہے حضرت زیاد. یہ نام سب لے لیجئے پر حضرت زیاد. محبت دیکھیے. دبلے پتلے صحابی حضرت زیاد کھڑے ہو گئے اور کھڑے ہونے کا کہا یا رسول اللہ میں آپ کی حفاظت کروں گا. جسم میں طاقت نہیں ہے، ہاتھ پیر میں گوشت ہی نظر نہیں، صرف ہڈیاں ہی نظر آ رہی ہیں اور حوصلہ دیکھیے نبی کی حفاظت کی بات کر رہا ہے. اللہ کی حفاظت مصطفیٰ کی کون کرے گا بھائی؟ اس سانسیں جو چل رہی اسی نبی کا تو صدقہ ہے. یہ چاند رات کو جب کی چاندنی پھیلا رہا یہ مصطفیٰ کے چہرے کی ہی برکت ہے. صبح سورج نکلنے کے بعد جو پوری دنیا کو اجالا اور نکالتا ہے یہ نبی کے قدموں کی ہی برکت تو ہے. مصطفیٰ تو سب کی حفاظت ہے نبی کی، لیکن بظاہر ایک محبت کا تقاضا نبی کی نگاہ نبوت دیکھ رہی تھی اس میں ہونے والا کیا ہے. تو حضرت زیاد کی باڈی لینگویج کے دیکھ کر کے ان کے شریر کو دیکھ کر کے میرے آقا نے ارشاد فرمایا زیاد تم بیٹھ جاؤ. وہ بیٹھ گئے. پھر میرے آقا نے ارشاد فرمایا دشمن سامنے بہت بڑی فوج میں ہے، تھوڑے ادھر چلے جاؤ، تھوڑے ادھر، تھوڑے آگے، تھوڑے پیچھے. اس طرح سے پھر بانٹتے پھر لیکن میرے خیمے کے سامنے کون رہے گا، میرا باڈی گارڈ کون کرے گا، میری حفاظت کون کرے گا، تلوار لے کے کھڑا کون رہے گا. جتنے صحابہ سب خاموش. پھر وہی دبلے پتلے صحابی کھڑے ہوئے یا رسول اللہ میں حفاظت کرتا ہوں. کھڑے ہو گئے حضرت زیاد. پھر میں آقا نے اسے دیکھا مسکرا کے کہا زیاد تم بیٹھ جاؤ. وہ صحابہ کرام لا کر کے چھوڑ دو دیکھتے ہیں 100 زخم لگے خون تو نکل ہی جا رہا ہے. پورا خون جب نکل رہا آخر ٹائم میں یا محمدہ یا محمدہ اغثنی یا محمدہ، میرے آقا میری مدد کیجیے، میری مدد کیجیے. میرے آقا خیمے کے اندر سے باہر ہے، دیکھا حضرت زیاد 100 زخم لگے ہیں اور زندگی کی آخری سانسیں گن گن کے گزار رہے ہیں. میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم قریب آئے، تشریف رکھے. میرے آقا بیٹھ جانے کے بعد حضرت زیاد کو کے سر کو لیا اور مصطفیٰ نے زانوِ اقدس میں رکھا. کیا منظر تھا یار، رحمت کونین کی زانوِ اقدس گود مل جائے حضرت زیاد کا سر رکھنے کے لیے. زیاد تمہارے اس چند لمحوں کی پل، اس پل کو، یہ جو چند منٹ تیرا سر مصطفیٰ کی گود میں رہا، اس کے لیے ہماری نسل تم پہ قربان. زیاد تم نے کیسی قسمت پائی تھی، کیسا نصیب ملا تھا کہ اس گود میں تیرا سر گیا جو گود عرش معلیٰ کے اوپر جا کے اپنا دیدار کیا ہے. زیاد ہماری نسل تم پہ قربان. حضرت زیاد کا سر یہاں جب رکھا اور خون نکل رہا تھا ماتھے سے بھی خون نکل رہا تھا. حضرت زیاد کا جب خون نکل رہا تھا تو آپ کو یہ وجہ جو پٹیاں بند ہو گئی تھی. تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت زیاد کی زندگی کی آخر سانس چل رہی ہے. تو میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زیاد کی آنکھوں میں اس طرح سے ہاتھ رکھ دیا تاکہ ان کو آنکھیں کھولنے بند کرنے میں دقت نہ ہو. میرے آقا نے ایسے کیا. اب حضرت زیاد نے کیا کہا سنیے. مصطفیٰ دست نبوت حضرت زیاد کی آنکھوں میں رکھے ہیں. رکھنے کے بعد اس طرح سے
تاکہ زیاد کو اور زیادہ تکلیف نہ ہو، لیکن حضرت زیاد نے کیا کہا سنیے، حضرت زیاد نے کہا یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور آپ اپنے دست نبوت کو میری آنکھوں سے ہٹا لیجئے، سرکار کہنے کو تو دل نہیں چاہ رہا ہے لیکن حضور اپنے ہاتھوں کو ہٹا لیجئے، دست نبوت کو ہٹا لیجئے۔ میرے آقا نے ارشاد فرمایا زیاد کیوں؟ حضرت زیاد نے کہا یا رسول اللہ بس چند سانسوں کا مہمان ہو، موت کا فرشتہ سامنے کھڑا ہے، ابھی میری روح نکالی جائے گی، اللہ کی بارگاہ میں فرشتے لے جائیں گے، اللہ پوچھے گا زیاد کیا لے کے آیا ہے، میں محبت سے کہوں گا مولا کچھ نہیں، ابھی تیرے حبیب کا چہرہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں، ابھی تیرے حبیب کا چہرہ دیکھ کر کے آ رہا ہوں یا رسول اللہ فرما لیجیے۔ کیسی محبت تھی، 100 زخم لگے ہوئے، شریر کا پورا خون بہ رہا ہے، پھر بھی تمنا کیا ہے، نبی کو دیکھ لو، نبی کو دیکھ لو، نبی کو دیکھ لو۔ یا کروڑ پتی ہونے کے باوجود بھی اس کے اندر یہ بھی تمنا نہیں ہے کہ میں مدینہ جاؤں۔ ابھی لڑکیوں کی شادی باقی ہے، لڑکے میں شادی کرا دو پھر جائیں گے، گارنٹی ہے موت کی۔ میں نے کہا تھا نا میرے ایک پوفی کی ہے کہ جس نے دنیا میں آ کے 3 کام نہیں کیا وہ آنا ہی بیکار اس کا، جس نے نماز نہیں پڑھی بیکار، جس نے قرآن نہیں پڑھا جاہل بن گیا، اور جس نے مدینہ نہیں دیکھا چاہے ساری دنیا گھومے اس نے کچھ نہیں دیکھا۔ اللہ نے دی ہے پیسے، طاقت ہے، صحت مند ہو تو سب سے پہلی فرصت میں پہلا کام یہ کرو میرے نبی کا گنبد خضرا دیکھ لو۔ ترمذی شریف کی حدیث ہے، نبی ارشاد فرماتے ہیں من زارا قبری وجبت لہو شفاعتی، جس نے ایمان کی حالت میں میرے گنبد خضرا کو دیکھا اس پر میری شفاعت واجب ہو گئی۔ شفاعت کی سند چاہتے ہو، جنت کا ٹکٹ چاہتے ہو تو ایمان کے ساتھ گنبد خضرا کو دیکھا۔ دعا ہے اللہ مصطفیٰ کی آمد کی محفل کے صدقے میں اللہ ہم سب کو مدینے کا مسافر بنا دے۔ محبت کیجئے نبی سے، محبت، اتنی محبت، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرہ جس کی نظر میں ایک بار بیٹھ گیا نا تو سمجھ لیے زندگی میں اس نے بھولا ہی نہیں۔ جس کے دل میں نبی کی محبت تھی کہیں دور دور سے بھی گئے نبی کا غلام بن گئے، صحابی بن گئے۔ اب صحابی کہتے کسے؟ صحابی اسے کہتے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں ہمارے نبی کو دیکھا اور اسی ایمان کے ساتھ اس کا انتقال ہوا، اسے صحابی کہتے ہیں۔ ایک بار بھی اگر دیکھ لے، اگرچہ مصطفیٰ کے پیچھے ایک بھی نماز نہ پڑھی ہو یا انہوں نے ایک بھی روزہ نہ رکھا ہو، زکات بھی نہ دی ہو، حج بھی نہ کیا ہو، نبی کو دیکھا پلٹا انتقال ہو جائے پھر بھی وہ صحابی۔ اب پوری دنیا مل کر کے ایک نظر دیکھنے والے کی مرد بدر پوری دنیا مل کر کے نہیں پہنچ سکتی کیونکہ وہ صحابیت کے درجے پر فائز ہوتے ہیں۔ صحابی سے دیکھا ابو جہل نے تو بار بار دیکھا ہے تو علماء نے لکھا نہیں، انہوں نے نبی کو نہیں دیکھا ہے، وہ عبداللہ کے بیٹے محمد کو دیکھا ہے۔ اگر وہ محبت سے میرے مصطفیٰ کو دیکھ رہے تھے تو آج نبی سے، لیکن انہوں نے محبت کی نگاہ سے نہیں دیکھی، اور جنہوں نے محبت کی نگاہ سے دیکھی بلال حبشی گئے صحابی رسول بن گئے، صہیب روم سے گئے صحابی رسول بن گئے، سلمان فارس سے گئے محبت کی نگاہ سے دیکھے صحابی رسول اور جنتی بن گئے۔ تو محبت کرو نبی سے، محبت، اور محبت کی نگاہ سے ابھی ظاہراً اگر ہم دیکھ نہ سکے خواب میں تو ضرور دیکھ سکتے، لیکن خواب میں دیکھنے کے لیے ایک شرط ہے، اس کے لیے 5 ٹائم کی نمازیں پر کثرت سے درود پڑھنا ہے۔ قریب ہے انشاءاللہ شاید میرا یہ ٹاپک آ جائے کہ درود شریف کی برکت اور نبی پر کتنے بار درود پڑھنا چاہیے۔ جو نبی پر درود پڑھتا ہے مصطفیٰ اس کے خواب میں آ جاتے ہیں اور دیکھتے بھی ہیں مصطفیٰ۔ میں نے نہیں کہا کہ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی ہر رات 3 ہزار مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے میرے مصطفیٰ پر، شادی کے دن آئے بھول گئے، 3 دن تک پڑھا ہی نہیں۔ میرے آقا خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کے مرید کے خواب میں آ کر کے بتایا کہ مرید کے خواب میں آ کے کہا کہ تم اپنے پیر قطب الدین سے کہہ دینا کیا بات ہے 3 دن تک مجھ پر درود ہی نہیں پڑھ رہا، میں اس کے درود کا انتظار کر رہا ہوں۔ دنیا کے کسی کونے پر بھی اگر نبی پر کوئی درود پڑھتا ہے مصطفیٰ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں۔ محبت کرتے ہیں مصطفیٰ سے، اور مصطفیٰ اگر ہمیں آپ کو کسی کے بھی چہرے کو اگر پسند کر لیا نا، نبی نے کہہ دیا کہ یہ میرا ہے، اب کوئی مائی کا لال اسے جہنمی بنا نہیں سکتا۔ ابو جہل کی بات کی نا،
سب سے بڑا آتنکوادی، سب سے بڑا کٹر دشمن اسلام کا ابو جہل تو تھا. ساری مکے میں جتنی سازشیں ہو رہی تھی نا سب اسی کے گھر پہ ہو رہی تھی. جتنی میٹنگ ہو رہی تھی یہی کروا رہا تھا. گرو گھنٹا یہی تھا سب سے بڑا جہنم میں. لیکن باپ اگر گھر میں اس طرح سے کسی کے خلاف میٹنگ کرتا نہیں، بیٹا تو ظاہر سی بات دیکھے گا. باپ اگر بتاتا رہے کہ وہ جادوگر ہے نیا دن لے کے آیا ہے تو بیٹے کی ذہن میں وہ بات تو بیٹھ گئی. تو اکرامہ نے کیا کہا؟ وہ جادوگر ہے، میں اس کو دیکھوں گا ہی نہیں. اکرامہ نے کہا میں اسے دیکھوں گا ہی نہیں. میں نے سنا جو بھی اس کو دیکھتا ہے اسی کا ہو جاتا، تو مجھے دیکھنا ہی نہیں ہے اسے. نبی اگر جس گلی سے آتے، اکرامہ اگر دیکھتے اس گلی سے آتے تو راستہ ہی بدل دیتے. ادھر سے آئے نبی دیکھتے نبی آئے تو راستہ بدل، دیکھنا ہی نہیں چاہتے تھے. نہ میں دیکھوں گا ہی نہیں، اس کا دین بھی نہیں قبول کروں گا، راستہ ہی بدل لیتے تھے. ایک دن اتفاق وہ سر نیچا کر کے جا ہی رہے تھے، سامنے سے مصطفیٰ آ گئے، آمنا سامنا ہو گیا، نظر سے نظر مل گئی. میرے آقا نے ارشاد فرمایا اکرامہ اتنا حسین و جمیل چہرہ جہنم میں جلے یہ مجھے گوارا نہیں ہے. کہیے سبحان اللہ. اکرامہ اتنا حسین، باپ کیا کٹر جہنمی، اور بیٹے سے مصطفیٰ کیا کہہ رہے اکرامہ اتنے حسین و جمیل ہو، اتنا خوبصورت چہرہ جہنم میں جلے یہ میرا دل نہیں چاہتا ہے. بس اتنی سی بات ہوئی، پلٹ گیا. جس کے بارے میں زندگی بھر یہ سوچتا رہا کہ اسے دیکھوں گا ہی نہیں، دیکھوں گا ہی نہیں، اچانک سامنا کیسے ہو گیا، پھر ایسی بات کیسے کہی تھی انہوں نے. اب اکرامہ بھولنے کی کوشش کر رہا ہے، میں بھولوں گا، میں محمد کا چہرہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی نظروں کے سامنے آنے نہیں دوں گا. لیکن اکرامہ کو نہیں پتا نگاہ نبوت میں وہ محبوب بن چکا ہے. اکرامہ کوشش کر رہا ہے کہ مصطفیٰ کی چہرے کو بھول جاؤں. گھر میں جاتا ہے تو یہ سوچتا ہے کہ میں اسے بھول جاؤں، لیکن جدھر دیکھتا ہے نبی سامنے نہیں ہے، نبی کا چہرہ اسے نظر آتا ہے. کھانا کھانے بیٹھتا ہے، کوشش کرتا ہے میں اسے بھول جاؤں. کھانے کی پلیٹ میں روٹیاں ہوتی ہے، نبی سامنے نہیں ہے، لیکن نبی کا چہرہ نظر آ رہا ہے. جا رہا ہے، سامنے دیکھ رہا ہے، نبی نہیں ہے، لیکن دیواروں میں مصطفیٰ نظر آ رہے ہیں. سو رہا ہے، میں اسے بھول جاؤں، اس کے چہروں کو ذہن سے نکال دوں، لیکن چھت پہ مصطفیٰ کا چہرہ نظر آ رہا ہے. وہ پریشان ہو گیا، میں اسے بھولنا چاہتا ہوں، لیکن یہ چہرہ میری نظروں کے سامنے بار بار کیسے آ جاتا ہے. بار بار کوشش کی کہ میں اسے بھول جاؤں، میں اپنے اس کے چہرے کو اپنی نظروں پہ نہ لاؤں، لیکن مصطفیٰ نے اسے اپنا بنا لیا تھا. حضرت اکرامہ کہتے ہیں کہ میں یہ سوچ لیا اب میں سوسائڈ کر لوں گا، اب میں خودکشی کر لوں گا، اب میں اپنی جان دے دوں گا، لیکن اس کا دین قبول نہیں کروں گا، میں اس کا نہیں بنوں گا، اس کا دھرم نہیں قبول کروں گا. اب اکرامہ کہاں چلے گئے؟ ایک تالاب کے پاس چلے گئے، اور جانے کے بعد کہا اب میں اس تالاب کے پانی میں چھلانگ لگاؤں گا اور ڈوب کر کے مر جاؤں گا، لیکن محمد کا دین قبول نہیں کروں گا. اس نے پانی پہ چھلانگ لگا دی، وہ ڈوبنے کی کوشش کر رہا ہے. اللہ نے پانی کو حکم دیا خبردار اسے اپنے اندر ڈوبنے نہ دینا، اسے میرے محبوب نے دیکھ لیا ہے، پانی میں ڈوب رہا ہے لیکن ڈوب نہیں پا رہا ہے، آخر نکل کے آ رہا ہے. میرے مصطفیٰ سامنے آ گئے. نبی نے ارشاد فرمایا اکرامہ کب تک بچنا چاہتے ہو؟ اکرامہ کہتے حضور بڑی کوشش سے کر لی، آپ کو بھول جاؤ، آپ کے چہرے کو نظر سے ہٹا دوں، لیکن یا رسول اللہ ہوا نہیں ہے، ایسا ہو نہیں رہا ہے. یا رسول اللہ آپ ہاتھ بڑھا دیجئے اور کلمہ پڑھا کے مسلمان بنا دیجئے. باپ تو دشمنی میں اتر آیا، میٹنگیں ہو رہی ہیں، قتل کرو مارو، جادوگر ہے، یہ ہے وہ ہے، اور بیٹا صحابی رسول جنتی بن گیا. چہرہ مصطفیٰ سے محبت ہو گئی. نبی نے اسے اپنا پہلے ہی بنا لیا اور کہہ دیا اتنا حسین و جمیل چہرہ جنت میں کیسے جائے. کیا پتہ پاسبل ہے؟ خواب میں ہی آگے اگر نبی کہہ دے تو جنتی ہے تو یقیناً اس کے لیے درود شریف کی فضیلت. اگر آپ کو یہ شک ہو رہا کہ میرے خوابوں کی بات ہو، بھائی خواب تو جھوٹے بھی ہو سکتے ہیں، پیڑ بھر کے گدھے کی طرح کھا جائے سو جائے تو خواب آئے الٹے سیدھے، لیکن ایک خواب ایسا ہے جو کبھی جھوٹا نہیں ہوگا. میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں من رآنی فی المنام فقد رآنی، جس نے خواب میں مجھے دیکھا حقیقت میں مجھے ہی دیکھا. اب نبی آگے جواب دیتے فإن الشیطان یتمثل فی صورتی، اسی لیے کہ شیطان کچھ بھی بن سکتا ہے لیکن میری طرح نہیں بن سکتا. نبی اگر خواب میں بھی آ کر کہہ دینا جنتی ہے تو وہ جنتی ہے، لیکن اس کے لیے محبت سچی ہوئی، سچی عقیدت ہونی چاہیے.
دوستو چھوڑو اس ساری دنیا کو، محبت کرنے تو مصطفیٰ سے کرنا۔ اس چہرے کی بات ہے، اتنا حسین و جمیل چہرہ جب دیکھتے تو دیکھتے ہی رہ جاتے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق 5 ٹائم مصطفیٰ کے لیے نماز پڑھتے تھے نا، اور سب سے زیادہ جی بھر کے نبی کو اگر کسی نے دیکھا تو ابوبکر صدیق نے دیکھا ہے، کیونکہ اعلان نبوت سے پہلے بھی دوستانہ تھا میرے نبی اور حضرت ابوبکر صدیق کا، اعلان نبوت سے بھی پہلے سب سے زیادہ ابوبکر نے میرے مصطفیٰ کو دیکھا ہے، سفر کو دیکھا ہے، حجر کو دیکھا ہے، صبح کو دیکھا ہے، شام کو دیکھا ہے۔ مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ چلے جاتے ہیں، حجر پڑھ دو فوراً نبی کے دروازے سے ہر چیز میرے نبی ارشاد فرمایا ابو بکر کیوں پھر ملاقات تو ہوگی، پھر ظہر میں ملاقات ہوگی، عصر میں ہوگی، مغرب میں ہوگی، عشاء میں ہوگی، پھر کوئی کام پڑے گا میں بلا لوں گا۔ ابو بکر تمہارے بھی گھر گھرستی ہے کہ نہیں ہے؟ تمہارے بھی بیوی محبت دیکھو، ایسے ہی افضل البشر بعد الانبیاء بھی تحقیق نہیں بنا ہے۔ ابو بکر کہتے ہیں یا رسول اللہ ملاقات ظہر میں ہوگی، عصر میں ہوگی، مغرب میں ہوگی، عشاء میں ہوگی، لیکن ابو بکر کا کہا پاکے بیٹے کی یہ تمنا ہے دن کا اجالا دیکھنے سے پہلے میں اپنے آمنہ کے لال کا چہرہ دیکھنا چاہتا ہوں۔ دن کی شروعات کرو تو مصطفیٰ آپ کے چہرے کو دیکھ کر کے کرتا ہے۔ ہر دن نماز کے بعد فجر کے بعد چوکھٹ مصطفیٰ میں بیٹھ جاتے ہیں، اسی محمد سے ایک طرح چہرہ مصطفیٰ چہرے۔ اور جب صحابہ کرام نماز پڑھتے تھے نا نبی کو ہی دیکھتے رہتے تھے۔ آج ہم نماز پڑھنے جاتے ہیں امام کی ٹانگ کہاں ہے، کتنی انگلیاں لگاتا ہے، دامن کو کتنی بار جھٹکتا ہے، کیا کرتا ہے، سب کی نظر امام کے پیر پر ہوتی ہے۔ نماز میں دھیان نہیں دیتے۔ صحابہ کرام مصطفیٰ کے پیچھے جب نماز پڑھتے تھے جانتے ہیں کیا، پھر امام کی برائی کریں گے، پھر خود کی نماز کا کوئی پتہ ہی نہیں تھی، فرائض اور شرائط میں آتا ہی نہیں، امام کے پیچھے پڑھنے لگے۔ صحابہ جب مصطفیٰ کے پیچھے نماز پڑھتے تھے نا تو ان کی نظر امام کے مصطفیٰ کی پنڈلیوں پہ نہیں نبی کے چہرے پہ ہوتے تھے، چاہے جدھر سے بھی ویسے ادھر سے ویسے صرف نبی کے چہرے کو ہی دیکھتے تھے۔ اتفاق ایک بار مصطفیٰ ظہر کی نماز پڑھاتے پڑھاتے 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، 4 رکعت ہے نا ظہر میں، 2 رکعت میں سلام پھیر دیا، سب بس مصطفیٰ جیسے کرے کر رہے دعا میں شامل ہے۔ ابو بکر بھی موجود، عمر بھی موجود، عثمان بھی ہے، شریف خدا بھی ہے، طلحہ زبیر عبدالرحمن بن سعد رضی اللہ عنہ سارے کے موجود ہیں، جید صحابہ کرام اشرار مبشرہ جماعت میں موجود، کسی نے کچھ نہیں بولا۔ جماعت کی دوسری تیسری صف سے ایک دبلے پتلے صحابی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے یا رسول اللہ آپ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اتنے بڑے صحابہ سامنے بیٹھے، کسی کو ہمت نہیں ہوئی، دبلے پتلے صحابہ یا رسول اللہ آپ نے صرف 2 رکعت نماز پڑھائی، 3 یا 4 رکعت پڑھ کے آپ نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا۔ تو میرے آقا تو جانتے تھے نا، تو میرے آقا نے ارشاد فرمایا ابو بکر عمر عثمان علی طلحہ زبیر کیا یہ صحیح کہہ رہا ہے؟ تو تمام صحابہ نے مل کے کیا جواب دیا جانتے ہیں؟ یا رسول اللہ ہم نماز پڑھنے آتے ہیں، آپ کے پیچھے نماز گننے نہیں آتے ہیں، ہمیں تو بس آپ 2 پڑھاؤ 10 پڑھاؤ 1000 پڑھاؤ ہمیں اس سے کیا مطلب، ہم بس یہ جانتے ہیں کہ نبی کے پیچھے کھڑے ہیں ہمارا امام ہے۔ اسی محبت اماموں سے ہم کچھ نہیں جانتے یا رسول اللہ، ہم تو بس نماز بھی پڑھتے، خدا کی عبادت بھی ہوتی ہے، آپ کے چہرے کا دیدار بھی ہوتا ہے، ہم تو اس لیے آتے ہیں، گننے تھوڑی نہ آتے ہیں کتنی نماز پڑھائی۔ ہمیں انسانیت سکھائی آپ نے، زندگی ملی آپ کے صدقے میں، سانسیں چلی آپ کے صدقے میں، آپ کی نماز ہم گننے آئے۔ اور یقیناً میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعتیں پڑھائی تھی، وہ صحابی سچ کہہ رہا تھا۔ اب یہ کوئی نہ سوچے کہ معاذ اللہ مصطفیٰ نے بھول اور غلطی کی تھی، نہیں، نبی اور صحابہ سے جو لغزشیں ہوتی ہے وہ امت کے درس کے لیے سبق کے لیے، اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نماز میں غلطی ہو جائے تو سجدہ سو بھی ہے، امام چاہے جتنا بڑا امام کیوں نہ ہو جائے اس کی بھی غلطی ہو سکتی ہے، انسان غلطی ہو سکتی ہے، غلطی ہو جائے کسی بھی امام کی تو آپ اس کے پیٹ پیچھے برائی نہ کیجیے، اس کو پرسنلی جا کے سمجھائیے، کوئی بھی غلطی نہ سمجھا، مسئلہ پوچھ رہا ہوں پوچھیے، ہم نے رکھا کس لیے سیکھنے کے لیے، صرف نماز پڑھانے کے لیے، کئی بار محبت سے پوچھیں، آپ قریب آئیے تو عالم کے سیکھیے تو صحیح، آپ کو تو ٹائم نہیں ہے، تو محبت کرنی ہے تو صحابہ کرام کی طرح کرو۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے و دعا کی بات چل رہی ہے، بات دیکھیے، یہ چہرے کی بات میں نے بتائی، اللہ نے قرآن میں قسم کھائی
جبریل نے تو بالکل فل گارنٹی کے ساتھ بولا میں نے تو ساری کائنات چھان ڈالا، آپ جیسا ہے نہیں۔ حضرت حسن میں ثابت ہے تو کہا آپ جیسا ہوگا بھی کیسے کیونکہ ماں نے جنا ہی نہیں۔ اور مولا کائنات حضرت علی شیر خدا ترمذی شریف کی حدیث ہے، علی سے کسی نے پوچھا نبی کے بارے میں کیا خیال، کلّا مارا قبلہ ولا بعدہ، میرے نبی کی طرف نہ کوئی پہلے آیا تھا نہ کبھی بعد میں آئے گا۔ صحابہ ایسے کہیں گے اتنے حسین و جمیل مصطفیٰ، لیکن اب مجھے بتاؤ اس چہرے سے ہم محبت نہیں کر رہے، وہ چہرہ اتنا حسین و جمیل اللہ قرآن میں قسم کھائے، جبریل ٹھوک کر کے گواہی دے، حسان منبر پہ چڑھ کر کے کہے کسی ماں نے آپ جیسا جنا ہی نہیں ہے، علی ٹھوک کر کے کہے کہ نبی کی طرف پہلے کوئی نہیں آیا اور بعد میں بھی نہیں آئے گا، یہ صحابہ کا عقیدہ ہے۔ لیکن اب مجھے بتاؤ وہ چہرہ ہمارے لیے رویا کہتا ہے، جس چہرے کی اللہ نے قسم کھائی ہے، ایک وقت ایسا بھی آیا تھا اسی چہرے سے خون کے قطرے نکل رہے تھے۔ سنیے کیا بات ہے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب مکے میں تبلیغ دین کر رہے تھے تو تبلیغ کرتے کرتے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم طائف کے مقام پہ چلے گئے۔ طائف مکہ سے 70 کلومیٹر دور ہے اور مکے میں جتنے پھل فروٹ آتے ہیں وہ سب طائف سے ہی آتے ہیں۔ مکے میں کوئی پھل فروٹ کے باغات نہیں ہے، سب طائف کے مقام طائف سے ہی آتے ہیں 70 کلومیٹر دور۔ اور جانتے ہیں طائف اور مکے میں وہ 70 کلومیٹر دور جو راستہ ہے اسی 70 کلومیٹر میں 70,000 نبیوں کی قبر ایسی بنی ہے، ان نبیوں کی قبر بنی ہے جن نبیوں کو موت وصال صرف بھوک کی وجہ سے ہوا تھا، بھوک کی وجہ سے۔ ایسے نبیوں کی قبر مکے اور طائف کے بیچ میں ہے، اگر جو سعودی حکومت روڈ بنا دیا پر نبیوں کی قبر ہے وہاں پہ۔ اتنے نبیوں کی قبر صرف بھوک کی وجہ سے موت جاتی تھی۔ شادی بیاہ میں جاتے تو کیا کرتے، کھانا اچھا نہیں ہے تو میں کھلا نہیں پائے گا، میں دعوت کھانے پہ کمیاں ڈھونڈ نکال دے، اپنے مزاج کا کھانا نہیں ملا تو برائیاں شروع۔ کوئی شادی میں بلائے تو وہ کیا کم چاہتا ہے کہ میرے مہمان کی بے عزتی ہو، میرا مہمان کم کھا کے جائے۔ ہر انسان اپنی استطاعت و طاقت کے مطابق بناتا ہے، ابھی کھا کے نکلے ڈکارے ماری رہا ہے، ارے نمک زیادہ ہو گیا تھا، مرچی زیادہ کرتے تھے، تیل کم ڈالا تھا، مسالے کم ڈالا تھا، ساتوں ساتھ برائی شروع، کھانے میں عیب نکالتے ہو تو پھر گئے کیوں نہیں جگہ۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تمہیں کھانا پسند نہ آئے تو چھوڑ دو پر عیب نہ نکالو۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن اپنی حجرے مبارکہ میں جا رہے تھے تو روٹی کا ٹکڑا پڑا تھا، ہم عائشہ کسی کام میں مشغول تھی، میرے آقا نے اس روٹی کو ٹکڑے کو اٹھایا، جھاڑنے کے بعد کھا دیے، تناول فرما لیا، اور میرے آقا نے ارشاد فرمایا عائشہ عزت والی چیزوں کی عزت کیا کرو۔ شادی میں کتنے کھانے برباد ہوتے ہیں، پیروں سے کچل کے جا رہے ہیں دانے کو، جس دانے کی وجہ سے ہم جی رہے ہیں، جو دانا نبی کے گھرانے کے سرجے میں ملا اس کو کچل کر کے جا رہے ہیں، جتنا کھا نہیں پائیں اتنا پلیٹ میں ڈال دے رہے ہیں، پھر اس کے بعد برائیاں شروع، بہت ساری کمیاں ہمارے سماج میں ملی ہوئی ہیں، اتنی کمیاں، ہر کمی پر ایک ایک ٹاپک پر اگر بات کی جائے تو گھنٹوں نکل جائے گا، اتنی کمیاں ہیں ہمارے سماج میں۔ اور کون سی ایسی برائی نہیں ہے جو ہمارے سماج میں نہیں ہے، ہر برائی ہمارے سماج میں۔ نماز ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، روزہ ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، زکات ہم چھوڑ بیٹھے ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود، استطاعت صحت مند ہونے کے باوجود حج ہم نہیں کر رہے ہیں، طاقت ہے، پڑوسی مجبور ہے، پریشان ہے، لیکن پھر بھی اس کی مدد نہیں کر رہے ہیں، جن کے لیے زندگیاں ملی ہیں ان کی تعریف نہیں کر، ان کی باتیں نہیں کر، دنیا والوں کی باتیں کر رہے ہیں۔ صحابہ کرام جانتے ہیں جب ان کو نبی کی یاد آتی تھی کیا کرتے تھے، وہ گھر کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کے بیٹھ جاتے تھے، چھوٹے چھوٹے بچوں کو، صحابہ کرام اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر کے بیٹھ جاتے تھے اور ان بچوں کو نبی کی باتیں سنایا کرتے تھے، میرے نبی کیسے تھے، میرے نبی کیسے چلتے تھے، میرے نبی کیسے کرتے تھے۔ میلاد ہو گئی، ہزاروں کو مجمع ضروری تھوڑے نہ ہے کہ لاکھ آ جاؤ، دو بیٹھو نبی کی باتیں کر لو، میلاد ہو گئی، یہ تو میلاد ہے۔ ہم ایسا نہیں کریں، ادھر ادھر کی باتوں میں وقت ہزار گھنٹوں تک نکال دیتے ہیں، لیکن اتنی توفیق نہیں تھے کوئی نوجوان میرے نبی کی ایک حدیث کسی کو بتاتے ہیں یا میرے نبی کی کوئی سی ایک خاصیت سمجھ نہیں، دور ہے۔ اور ابھی تو اور اتنا آسان ہو گیا، یوٹیوب پہ سرچ کرو نبی کی زندگی کے بارے میں، سننے علماء کی کتنی ساری تقاریر موجود ہیں، نہیں ساری رات پکچر دیکھیں گے، توفیق نہیں کہ نبی کی ہسٹری تو پڑھ لیں، سن لیں، پڑھ نہیں پاتے سنی لیں، کسی سنی آگے سے
نہیں، یہ ہماری بہت ساری کمزوریاں ہیں۔ نبی سے میں بتا یہ رہا ہوں کہ مقام طائف میں میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ دین کے لیے گئے۔ طائف والوں نے اتنا ظلم ستم کیا میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا جب طائف والوں کے پاس گئے، جانے کے بعد ارشاد فرمایا طائف والوں میں اللہ کا آخری نبی ہو، پیغمبر ہو، خاتم النبیین ہو، اللہ نے مجھے قرآن جیسی کتاب دی ہے، تم سب کے سب مذہب اسلام قبول کرو۔ جانتے ہیں کیا رویہ کیا تھا طائف والوں نے میرے آقا کے ساتھ؟ طائف والوں نے کیا کہا؟ ہم تیرا کلمہ پڑھیں گے، تیرا دھرم قبول کریں گے۔ طائف والوں نے اپنے بچوں کو کہا، بچوں اٹھاؤ پتھر۔ ہمارے علاقے میں ایک پاگل آ گیا ہے، ماشاءاللہ میں ایک جادوگر آ گیا ہے۔ اب بتاؤ بڑے ہو کر کے اگر کوئی چھوٹوں کو کہے کرو یہ کام، تو چھوٹے رکنے والے تھوڑے نہ ہیں، وہ تو یہ سوچے کہ ہمارے سرپرست میں بڑے بیٹھے ہوئے ہیں، جیسے ابھی ہو رہا ہے سیاست میں، چھوٹے کر رہے بڑے تو بیٹھے ہوئے۔ تو چھوٹے کب سوچیں گے؟ وہ تو سوچیں گے ہماری سرپرست میں بڑے تو ہیں۔ سارے بڑے لوگوں نے کیا کہا کہ مارو پتھر اسے، ایک جادوگر آ گیا ہے۔ قسم خدا کی جو واقعہ میں کبھی کبھی بیان ہی نہیں کرنا چاہتا، اتنی درد ہے اسے، اتنی درد ہے وہاں سے۔ طائف والوں کے نے جیسے اپنے بچوں سے کہا پتھر اٹھاؤ اور مارو اسے، طائف والے چھوٹے چھوٹے بچے بڑے بڑے پتھر اٹھا کر کے میرے آقا کو مارنا شروع کیا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جسم مبارک پر طائف کے بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ حدیث اٹھا کر کے دیکھیے، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس چہرے کی بات میں نے ابھی کی ہے، جس چہرے کی قسم اللہ نے قرآن میں کھائی ہے، وہ ضحیٰ واللیل اذا سجا، جس چہرے کی تعریف حضرت حسان بن ثابت نے کیا، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدْ النِّسَاءُ، جس چہرے کی تعریف حضرت جبریل امین نے ٹھوک کر کے فل گارنٹی کے ساتھ کہا تھا، یا رسول آپ جیسا حسین و جمیل کوئی نہیں ہے، جس چہرے کی تعریف مولا کائنات لم ارى قبلہ ولم بعدہ کہا ہے، جس چہرے کو دیکھ کر کے حضرت ابو بکر صدیق اپنے دین کی شروعات کرتے تھے، اس چہرے پہ طائف کے بچوں نے پتھر مارنا شروع کیا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چہرے مبارکہ سے خون کے فوارے شروع ہو گئے، خون بہنے لگے، میرے نبی کا جسم لہو لہان ہو گیا۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم بظاہر درد کے مارے بیٹھ جاتے تھے، لیکن اتنے بڑے ظالم تھے طائف والے، ان بچوں سے کہا انہیں بیٹھ گیا ہے اسے کھڑا کرو۔ دونوں بچے 4-5 بچے میرے مصطفیٰ کو پکڑ کے کھڑا کرتے، اس کے بعد پھر پتھر مارتے، پھر میرے نبی کے جسم مبارک سے خون کے قطرے نکلتے، مصطفیٰ پھر زمین پر تشریف لے جاتے، بڑے آواز دیتے اسے اٹھاؤ، پھر بچے میرے مصطفیٰ کو پکڑ کے اٹھاتے، پھر پتھر مارتے۔ اس طرح سے میرے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا پورا جسم لہو لہان ہو گیا تھا۔ میرے مصطفیٰ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو لکڑی کے کڑاؤں پہنتے تھے، جسے آپ جوتی مبارک سمجھ لیجئے، ان کڑاؤں مبارک میں خون کے بالکل لکڑے جمع ہو گئے تھے، پورے خون سے بھر گئے تھے وہ جوتیاں مبارک۔ میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم اتنے درد کے ساتھ، اتنے لہو لہانی کے ساتھ، میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ریش مبارک خون سے بھیگ گئی تھی، داڑھی مبارک بھیگ گئی تھی، میرے آقا کے پورے جسم میں زخم لگے تھے۔ جس چہرے کی قسم اللہ کھائے، اس چہرے پہ طائف والے پتھر مار رہے ہیں، جب زخموں سے چور چور ہو گئے میرے آقا حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے تشریف لے جائیں، دیکھا ایک انگور کا باغیچہ نظر آیا ہے، دیکھا وہاں کوئی مالی پانی دے رہا ہے، میرے آقا اندر تشریف لے گئے۔ جب میرے آقا کو زخموں سے چور چور دیکھا، اس مالی نے کہا اب یہاں بیٹھ گیا، ایک پیڑ کے نیچے میرے آقا تشریف فرما ہوئے، میرے آقا بیٹھ گئے، اس مالی نے ایک انگور کا خوشہ دیا اور کہا اسے اب تناول فرما لیجیے۔ میرے آقا پیڑ کے نیچے بیٹھ گئے، مولا سچ فرمایا ہے میرے مصطفیٰ نے، میرے نبی نے ارشاد فرمایا صحابہ سنو، آدم سے لے کر عیسیٰ تک جتنے نبی آئے ان تمام نبیوں کو اتنی تکلیفیں ان کی قوموں نے نہیں دی ہے جتنی تکلیف میری قوم نے مجھے دی ہے۔ یہ میرے نبی خود ارشاد فرماتے مجھے بتائیے اس تکلیف کا عالم کیا رہا ہوگا۔ میرے آقا زخموں سے چور چور ہے، انگور کے درخت کے نیچے بیٹھے ہیں، جب میرے آقا زخموں سے چور چور ہے، خون کے فوارے نکل رہے ہیں، اللہ کی رحمت کو جوش آیا۔ ایک فرشتہ جو ہوا چلانے پر مقرر ہے اللہ سے اجازت لے کر کے نبی کی بارگاہ میں آیا ہے اور مصطفیٰ سے عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں وہ فرشتہ ہوں جو ہوا چلانے پر مقرر ہوں، میں اللہ سے اجازت لے کر کے آیا ہوں، یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں اتنی آندھی اتنی ہوائیں چلا دوں یہ طائف والے تلکے کی طرح اڑ کر کے مر جائیں۔ میرے نبی نے بدلا نہیں
लिया। मेरे आका ने इरशाद फरमाया इसकी जरूरत नहीं, तुम बैठ जाओ। वो फरिश्ता बैठ जाता है। दूसरा फरिश्ता इजाजत लेकर के बारगाह मुस्तफा में आता है। आने के बाद कहते हैं या रसूलल्लाह, मैं वो फरिश्ता हूँ जो आग बरसाने पर मुकर्रर हूँ। या रसूल, अगर आप इजाजत दें तो मैं आसमान से इतनी आग बरसा दूं सब जल करके ताइफ वाले मर जाएं। सरकार, उन्होंने आप पर जुल्म किया है। मेरे आका फरमाते इसकी भी जरूरत नहीं, बैठ जाओ। वो बैठ जाता है। तीसरा फरिश्ता आता है। आने के बाद कहता है या रसूलल्लाह, मैं अल्लाह से इजाजत लेकर के पहली बार जमीन पे आया हूँ। या रसूलल्लाह, आप मुझे इजाजत दीजिए, ताइफ का गांव, इनके दोनों साइड में दो पहाड़ी है, हुजूर आप इजाजत दें, दोनों पहाड़ों को ऐसे दबा दो सब दह करके मर जाए, आप पर जुल्म किया है। मेरे नबी फरमाते इसकी भी जरूरत नहीं, बैठ जाओ। वो सहाबी भी बैठ जाता है। उसके बाद चौथा फरिश्ता आता है। सरकार, मुझे इजाजत दीजिए, मैं आसमान से इतनी बारिश बरसा दूं तूफान नूह की तरह सब के बह जाएंगे और सब के सब मर जाएंगे। मेरे नबी कहते हैं मैं दुनिया में बदला लेने के लिए नहीं आया हूँ, ताइफ वाले मुझे जानते नहीं है, बैठ जाओ। तमाम फरिश्ते जब बैठ गए, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया अल्लाह से इजाजत लेकर के आए हो? हाँ हुजूर, इजाजत लेके आए हैं। नबी फरमाते जो कहूंगा वही करोगे? हाँ वही करेंगे, आपकी इजाजत की देर है। मेरे आका ने इरशाद फरमाया तो फिर सब के सब मेरे साथ चलो, खानाए काबा में चले। मेरे नबी ने फरिश्तों से कहा, फरिश्तों सुनो, जब मैं दुआ मांगू तुम सब के सब आमीन कहना। दुआ मांगने वाले इमामुल अंबिया है और आमीन कहने वाले मासूम फरिश्ते हैं। फरिश्ते जो इंतजार में थे, अभी नबी पर दुआ कर देंगे, सब के सब मर जाएंगे, सबके सब फना हो जाएंगे। लेकिन वाले रहमतुल लिल आलमीन पत्थरे खा खा कर भी मुस्तफा ने किसी को बददुआएं ना दी। मेरे मुस्तफा के रास्ते पे कचरा डाला गया, नबी ने किसी को बददुआएं नहीं दी। मेरे मुस्तफा की पुष्ट नबूवत पर ओझलियां गंदगियां डाली गई, मेरे नबी ने बददुआएं नहीं दी। मेरे मुस्तफा ने फरिश्तों से कहा मैं जैसे ही दुआ के अल्फाज निकालूं तुम सबके सब आमीन कहना। अब नबी दुआ क्या कर रहे हैं? हम होते अरे मेरे पास फरिश्ता आया, जाओ मिटा दो सबको, बर्बाद कर दो, उन्होंने मुझ पर जुल्म और सितम किया है। नहीं नहीं, वो रहमतुल लिल आलमीन थे, वो आमना का लाल था, वो अल्लाह का हबीब था, मेरे नबी थे, आपके नबी थे। खानाए काबा सामने है, रहमतुल लिल आलमीन के हाथ उड़ गए, ज़बाने मुस्तफा से बोली निकल रही है मौला ये ताइफ वाले मुझे जानते नहीं है, मौला ताइफ वालों की नस्लों में दीने इस्लाम को कायम कर दे। फरिश्तों ने कहा आमीन, मुस्तफा की दुआ कबूल हुई। बाद में तमाम ताइफ वाले कलमा पढ़ के मुसलमान हो गए। ये नबी की जिंदगी है। उस चेहरे से पत्थर लगे, खून बह रहे हैं, लेकिन फिर भी मुस्तफा ने बददुआएं नहीं। हम छोटी छोटी बातों में बदला नहीं, उस चेहरे से क्यों नहीं? क्या जरूरत थी पत्थर खा करके फरिश्ते आए? और फरिश्तों की ताकत आपको बताए, इंसान इस जमीन पर बैठने से पहले 2000 साल तक जिन्नात रहे हैं, सिर्फ इंसान ही नहीं। इस धरती पर जिन जमीन पर पूरे जिया फसाद कितना फैला दिया, तब अल्लाह ने सिर्फ एक फरिश्ते को भेजा था। सब फरिश्तों की ताकत बता रहा हूँ, फरिश्तों की ताकत बता रहा हूँ। एक फरिश्ता आया, अल्लाह ने इरशाद फरमाया जा जिन्नातों से जमीन को पाक करके मुझे आदम को भेजना है। इन्होंने बहुत खून रजिया, बहुत बड़े फसाद कर दिए। मुसा ईसा ने इंतजार किया था, 12 नबियों ने इंतजार किया था। हमें नबूवत नहीं चाहिए, उम्मत मुहम्मदिया की सनद चाहिए। कोहरा रागिब ने भी इंतजार किया था कि नबी की उम्मत में पैदा हो जाओ। जिन्होंने इंतजार किया था उनको ये दर्जा तो नहीं मिला, हम बगैर इंतजार के आ गए, लेकिन फिर भी कदर नहीं हो रही है, फिर भी कदर नहीं। जिन्होंने इंतजार किया था नबी, नबूवत से बढ़कर इस जमीन पर कोई दर्जा हो सकता, कोई स्टेटस हो सकता? नबी अल्लाह